مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ انسان کے لیے قوانین انسان سے اوپر کی ذات بنائے گی۔ انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے اس میں وہ دو نمبری کر سکتا ہے، دو غلطیاں کرتا ہے جب انسان کے لیے قانون۔ تبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ سپیریئر کس کا لا ہے، کس کا قانون ہے سپیریئر؟ اللہ کا۔ جب اللہ کا قانون آئے گا نا تو انسان کو اپنی عقل کے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ بھئی اللہ نے کہہ دیا تو اب اللہ سے کون لڑے گا؟ گھر میں بھائیوں کا اختلاف ہو تو جو آخر میں ابا جو بات کہتے مانی جاتی ہے کہ نہیں مانی جاتی؟ آج کل تو نہیں مانی جاتی، ابا کا اور بھائیوں کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں بھائی ابا آپ کہہ رہے ہیں، ابا حضور نے کہا ہے۔ انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے دو دھاندلیاں کرتا ہے، وہ دو گڑبڑیں کرتا ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں بھائی اگر آپ پنجابی ہو تو پنجابی کلچر کو نہیں، کس کو فالو کرو؟ اللہ کو۔ اگر آپ پٹھان ہو تو پٹھان کلچر کو نہیں، کس کو؟ اللہ کو۔ اگر آپ مہاجر ہو تو مہاجر کلچر کو نہیں، کس کو؟ اللہ کو فالو کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کلچر انسان بناتے ہیں۔ کلچر کون بناتا ہے؟ انسان۔ انسان جب انسانوں کے لیے قانون سازی کرتا ہے دو بڑی مسٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، بہت ڈینجرس۔ نمبر ایک، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو فیور دے گا، کہے گا کبھی میں ایسا قانون نہ بناؤں کہ میں ہی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں۔ اب بتاؤ پاکستان میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو یہ اعلان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس ملک میں صدر کو تا قیامت استثناء دیا جا رہا ہو، کوشش کی جا رہی ہو کہ قبر کا عذاب بھی نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، ہماری تو دعا ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، آخرت کے عذاب کے تو کسی کے لیے نہیں دعا مانگنی چاہیے نا۔ اللہ دنیا میں ہی حساب لے لے جو بھی جتنے غصب کیے ہوئے ہیں، لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ قبر میں جو فرشتے ہیں ان کو بھی حساب و کتاب سے مستثنیٰ کیا جائے کہ وہ بھی حساب نہ لیں۔ وہ چل نہیں رہا، اتنا قبر تک پہنچ نہیں پا رہی اسمبلی ہماری، ورنہ قانون سازی ہو جائے گی کہ میدان حشر سے بھی صدر، وزیر اعظم اور جتنے بھی بڑے بڑے افسران ہیں سب کو تا قیامت بلکہ تا ابد الاباد ہمیشہ کے لیے جہنم کی عذاب سے اور قبر کے عذاب سے استثناء حاصل ہے۔ لیکن وہاں چلتی نہیں ہے، وہاں اللہ نے کہہ دیا کہ وہاں نہیں چلے گی، یہاں چل جائے گی۔ تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جن اسمبلیوں میں تا قیامت تا حیات استثناء دیا جا رہا ہو، ان سے آپ یہ امید رکھو گے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوگا؟ ظاہر اگلا بولے گا یار ہمارا کیا ہوگا کالیا، ہمارا کیا ہوگا کالیا۔ تو انسان جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے کس کو فیور دیتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو فیور دے گا۔ وہ یہ تھوڑی کرے گا کہ یار ایسا قانون بنا دوں جو میرے اوپر ہی آ رہا ہو۔ پوری دنیا میں شراب کے نقصانات مسلم ہیں، جن ملکوں میں قانون بہت مضبوط ہے، مکھی پر نہیں ہلا سکتی حکومت کی پرمیشن کے بغیر، وہاں بھی قتل و غارت۔ کیوں؟ شراب کی وجہ سے۔ شراب پینے کے بعد نہیں پتہ چلتا کیا کر رہا ہوں میں، اور ان ملکوں میں آپ شراب پی کے بندہ مار دو، کوئی قتل کا، پھانسی کا، عمر قید کا کیس نہیں ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے میں نے پی ہوئی تھی، کہتے ہیں پی ہوئی تھی تو دماغ تو کام نہیں کر رہا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی شراب کو انلیگل کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی کیوں انلیگل کریں گے؟ جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ سب شراب پی کے تو آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیوں انلیگل کریں گے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے قانون ہمیشہ انسان سے اوپر کی ذات بنائے گی جس کو سب مانیں گے۔ میاں بیوی کے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو عورت چاہتی ہے میرے لیے شوہر میرے حقوق ادا کرے، مرد چاہتا ہے بیوی میرے حقوق ادا کرے۔ ان کو آپ کیسے قائل کرو گے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے؟ شوہر کا ابا بتائے گا، وہ تو اپنے بیٹے کو فیور کرے گا، بیوی کی اماں بتائے گی، وہ تو اپنی بیٹی کو فیور کرے گی۔ اس لیے یہاں بھی کس کی بات مانی جائے گی؟ مسلمانوں کے پاس اسلام ہے بھائی، اللہ نے کہہ دیا، ختم۔ مسلمان عورت کہے گی بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو دیٹس آل، ختم، فنش۔ لیکن جو لبرل انٹیاں ہیں ان کو اللہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ ان کو جب کہا جائے کہ یہ میاں ہے تمہارا گھر کا سربراہ ہے، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اس کی مرضی کے بغیر آپ گھر سے نہیں جا سکتی، یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ تو ٹھیک ہے،
اب آپ کو کوئی دنیا کی طاقت سمجھا نہیں سکتی. مرد کو اگر کہا جائے بھائی آپ کے ذمے حقوق پورے کرو, آپ, میں کیوں پورے کروں, اس کو بولو اپنے باپ سے پیسہ لے, تو اس کو بتایا جائے اللہ نے آپ کے ذمے ڈالا ہے. تو اگر آپ اللہ کو مان لو گے تو حقوق پورے کر دو گے, اگر آپ نہیں مانو گے تو کوئی لڑ سکتا ہے؟ تبھی آپ دیکھ لو جو مذہبی لوگ نہیں ہیں ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ جو فیملی سسٹم ہے سب تباہ و برباد. تو انسان ہمیشہ کس کی بات سنتا ہے؟ اپنے سے اوپر. دیکھو اللہ کے پاس یہ پاور ہے, اللہ کے حکم میں یہ طاقت ہے. اگر ایک آدمی اپنی زوجہ کو کہتا ہے, باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نے 1 ہفتہ کنٹینیو بھوکا پیاسا رہنا ہے, رہ لے گا؟ وہ نہیں مانے گا, چھپ چھپ کے کھائے گا. عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے 1 ہفتہ آپ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے رہیں گے آپ میری محبت میں, رہ لے گا؟ جتنی بھی محبت کے دعوے کرے گا چھپ چھپ کے پھوڑتا رہے گا, کھاتا رہے گا. شوہر بیوی کو کہتا ہے 1 ہفتہ آپ نے میری محبت میں بھوکا پیاسا رہنا ہے, رہ لے گی؟ جون جولائی میں رہ لے گی؟ نہ. میرے بھائی اللہ کے پاس یہ پاور ہے. اللہ نے کہہ دیا 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا ہے, جون جولائی ہو یا دسمبر ہو, 20 گھنٹے کے روزے ہوں یا 10 گھنٹے کے روزے ہوں, پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. 1 مہینہ مسلمان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں. انسان کی فطرت ہے, گاڈ, خدا, اللہ, اس کے حکم کے آگے سر جھکائے گا. اپنے جیسوں کے آگے سر جھکانا یہ انسان کی نیچر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ جب آپ کو آپ جیسا کوئی آرڈر دے گا آپ کہے گا کیوں, اس کی ریزن کیا ہے؟ ابا کہے گا میری محبت میں 1 ہفتہ روزے رکھو, آپ پوچھیں گے ابا وائے, کیوں؟ آپ بولو 1 گھنٹہ میں آپ کے پاؤں دباؤں, ٹھیک ہے دبا دوں گا پاؤں میں. آپ بولو میں پیسہ کما کے لاؤں, لے آؤں گا میں. آپ بولو میں آپ کو پانی پلاؤں, پلا دوں گا. آپ بولو میں آپ کو چائے پلاؤں, پلا دوں گا. فائدہ نظر آ رہا ہے 1 ہفتہ روزے, کیا آپ کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ وہ بھی نہیں رکھتا. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ شوہر بیوی کو حکم دینا نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی, تو عورت پہ کس کی اطاعت لازم ہے؟ شوہر کی. آج کل پھر خواتین اتنا غصے ہوتی ہیں کہ میاؤں کے حقوق پہ بیان کرتا رہتا ہے. بھائی میاں رہا نہیں ہے نا آج کل, اس لیے حقوق بول رہے ہیں. وہ خانسامہ بنا ہوا ہے. ونس اپون اے ٹائم کے گھر میں میاں ہوا کرتے تھے. آج کل میاں مارکیٹ سے شارٹ. جمشید ہے گھر میں, غفار بھی ہے, ہسبینڈ نہیں ہے. میاں ونس اپون اے ٹائم, خانسامہ ہے وہ. تو اتنا حکم دیا اسلام نے, شریعت نے. تبھی تو میں دیکھو, میں تو میرے تو یوٹیوب پہ چینل چلتا ہے نا, جو جن کے یوٹیوب پہ ویڈیوز چلتی ہیں وہ تو چاہتے ہیں ویورز زیادہ سے زیادہ ہوں. کیا خیال ہے؟ یہی چاہتے ہیں نا. تو میں تو خواتین کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کر سکتا ہوں کہ چینل ابھی 5 ملین ہے, ایک دم سے دھڑام سے 10 ملین ہو جائے. یہ ہوتا ہے. آپ ذرا خواتین کو ہر بات میں فیور دینا شروع کرو تو دھڑام سے آپ کی ویڈیوز پھیلتی ہیں, کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے پابند ہیں نا. جو اللہ نے کہا ہم اتنا ہی بیان کریں گے, اس سے آگے نہیں. معین اختر ایکٹر تھا لیکن بڑے کام کی بات کر گیا. اس سے ایک دفعہ ٹیلی ویژن میں انٹرویو کے درمیان پوچھا کہ آپ خواتین کے حقوق کے, آزادی کے کتنے قائل ہیں؟ اس نے کہا میں صرف اتنا ہی قائل ہوں آزادی کا جتنا اسلام نے آزادی دی ہے, بس. منافق آدمی نہیں تھا نا, جو دل میں تھا زبان پہ لیا. اور یہ جو آج کل ٹی وی میں آتے ہیں نا خواتین, لیڈیز میں, ان کے جا کے بولو اپنے گھر میں بیوی کو کتنا حقوق دے رہا ہے تو. میڈیا کی دنیا اور ہوتی ہے میرے بھائی. سچی مچی کی دنیا میں کبھی ٹائم پہ چائے نہیں ملتی, سمجھ رہے ہو؟ سچی مچی کی دنیا اور ہوتی ہے. میڈیا کی دنیا, ڈراموں فلموں کی دنیا اور ہوتی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ادھر چائے کے دماغ آیا تو کہیں اور چلا گیا. ٹاپک کو سمیٹنے ٹائم کم رہ گیا ہے. ابھی جو اینڈ والی چائے سے پہلے کی بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو میں کہہ رہا تھا دیکھو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اتنا حق دیا ہے کہ بیوی گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. سمجھ رہے ہو؟ وجہ اس کی ہے کہ شوہر
کوئی جائز مطالبہ اگر اس سے کرے گا, جائز مطالبہ, کیونکہ مطالبات بھی کچھ ناجائز بھی ہوتے ہیں, جائز بھی ہوتے ہیں. ناجائز مطالبہ کیا ہے میں بتاتا ہوں ابھی. تو روزے کی وجہ سے اس کا موڈ آف ہو, دماغ میں چڑچڑا پن ہو, میاں کہہ رہا ہے کہ میں گھر میں آیا ہوں تمہارا روزے کی وجہ سے. روزہ جب انسان ہوتا ہے تو وہ فریش نہیں ہوتا. تبھی دیکھو نا رمضان میں عصر میں لڑائیاں دیکھی ہیں آپ نے سموسوں پکوڑوں والوں کی دکانوں پہ, بسوں میں لڑائیاں ہم نے تو دیکھی ہیں, بسوں میں لڑائیاں, دودھ کی دکانوں پہ لڑائیاں, جلیبی کی دکانوں پہ لڑائیاں. چڑچڑا ہوتا ہے آدمی, بھوکا پیاسا جب ہوگا تو چڑچڑاپن آئے گا. اور خاص طور پہ جن کو چائے نسوار کی عادت ہے ان کی, تو نسوار والوں کا تو اثر میں طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے. سگریٹ کی جن کو عادت ہے وہ تو اور پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسی وجہ سے عورت کو حکم دیا, رمضان کا تو فرض روزہ ہے وہ تو رکھنا پڑے گا, اس میں تو کسی کی اطاعت نہیں, اللہ کا حکم ہے. نفلی روزہ کوئی واجب تھوڑی ہے, تو شوہر سے پرمیشن لے کے روزہ رکھا جائے. اتنا بڑا حق اللہ نے دے دیا, میں نہیں دے رہا بھائی, میں تو بیان کر رہا ہوں. اب جو لڑنا ہے خواتین نے کس سے لڑے, اللہ سے جا کے لڑے, اللہ سے جھگڑا کرے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا. اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا. یہ اتنا بڑا حق. دیکھو اسلام کے حکام پہلی نظر میں تو لگے گا کہ عورت کے فیور میں نہیں ہے, لیکن حقیقت میں وہ عورت کے فیور میں ہوتے ہیں. عورت کو مرد کے ماتحت اس لیے بنائے تاکہ ان کی زندگی کی جوڑی چلے, تبھی آدمی محبت کرے گا. اگر وہ اطاعت نہیں کرے گی تو پھر محبت نہیں ہوگی, ٹائم پاس کرے گا. انگریزوں میں دیکھ لو, ٹائم پاس ہے, کرتے ہی نہیں شادی. ان کو پتہ ہے میرے کسی کام کی نہیں ہے, شادی کر کے میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا, تو بڈھے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ. تو آپ کو جوان تگڑا میاں مل رہا ہے 18 20 سال کا, تو اللہ نے کہہ دیا اس کو اپنا سربراہ مان لو. ہمارے یہاں 18 20 سال کے تگڑے تگڑے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں, گوروں میں اس کا تصور نہیں ہے. 50 سال کے جا کے ہوتے ہیں تب جا کے کوئی شادی وادی کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی سارے نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا رہ گیا اب. میں ان سے کہتا ہوں تکلف کی کم بختوں, تمہیں ضرورت کیا تھی ہے بھائی. میں نے بھی اتوار کے بیان میں بتایا نا کہ میرے بھانجے کا جو بیٹا ہے نا, وہ اپنی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. 4 پھپھوؤں کا واسطہ. یہ خاندانی نظام آپ کو ابھی اس نے تصویر دی ہے, ایک بوڑھی سی خاتون ہے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ بچہ کون ہے, میرے بھانجے کا بیٹا. تو اس نے بتایا کہ یہ خاتون کون ہے, اس بچے کی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو ہیں. ہمارے لبرل لوگوں کو یہ باتیں سن کے بہت غصہ آتا ہے. اس مفتی کو دیکھو, یہ ہوتے ہیں جاہل لوگ. میرے کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ جاہل مفتیوں نے قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. غربت مہنگائی دیکھو, بس ان کا زور ہے بچے پیدا کرو. بھائی صاحب یہ انسان پیدا ہو رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ انسان پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے انسان کو ایک عار بنا کے پیش کر دیا ہے. اگر انسان کا پیدا ہونا ذلت ہے تو پھر ہم سب اس دنیا کے لیے بوجھ ہیں. پھر ہم سب زمین, انسان زمین کے لیے بوجھ نہیں ہے, انسان زمین کی ترقی کا ذریعہ ہے. انسان نہ ہوتے تو یہ زمین کیسی بیابان ویران پڑی ہوئی تھی. انسانوں کے آنے سے تو زمین میں رنگینیاں پیدا ہو رہی ہیں. جب وہ ایسے تانے دیتے ہیں نا, وہ یہ دیکھو, میں نے کہا ان کا صحیح سڑ رہے ہیں, تپ رہے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ, میں اولڈ ہاؤس پہ بہت بیان کرتا ہوں نا, انگریز ایک آدھ بچہ پیدا کرتا ہے, وہ بھی کم بخت اپنے باپ کو نہیں پالتا. سمجھ رہے ہو, ایک بچہ ہوگا وہ بھی اپنے باپ کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں, اماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں, ایک بچہ ہوگا اس کم بخت سے بھی نہیں رکھا جا رہا اپنے ابا اماں کو. ایک صاحب ہمارے لبرل لوگ نا جا کے انہیں کی گنتیاں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایکچولی وہ اصل میں اس لیے رکھتے ہیں اولڈ ہاؤس میں کہ وہاں ان کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے. وہاں بوڑھے ماں باپ کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے, تو وہ ماں باپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کتے کو بڑھاپے میں رکھ دو نا پھر کیئر کے لیے. اب جو کتا پالا ہوا ہے, جو جب بڈھا ہو جائے تو اس کو بھی جمع کرا دو نا عیدی سینٹر میں, وہاں بھی کتے کی کیئر بہت اچھی ہو جائے گی. کتے کو تو چپکا کے رکھا ہوا ہے, بستر پہ ساتھ سلاتے ہیں, باپ کو کہاں جمع کرا دیا, اولڈ ہاؤس میں. نہیں آ رہی سمجھ میں میرے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. انگریز کتا اگر بوڑھا ہو جائے تو اس کی کیئر کے لیے کتوں کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, جانوروں کے ہاسپٹل میں جمع کرائے گا نہ, ابا کو کرائے گا کیونکہ وہاں ان کی کیئر بہت اچھی ہو رہی ہے.
بھائی کیئر مسئلہ نہیں ہے, سب سے پہلے محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے قریب رہے میرے. کتے سے محبت ہے, وہ جتنا بھی بڈھا ہو جائے گا پھر بھی انگریز کے ساتھ بستر پہ سوئے گا. اور باپ بوڑھا ہو گیا تو کیئر کے پرپس کے لیے اس کو ہاسپٹل میں یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا جا رہا ہے. نہیں آ رہی تو سمجھ میں, ٹھیک ہے پھر تمہارا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے دعا دی تھی. انس بن مالک نے نبی کی جب خدمت کی نا تو نبی نے دعا دی. کیا دعا دی؟ اے اللہ اس کی اولاد میں برکت دے. انس بن مالک کہتے ہیں پہلے زمانے میں چونکہ باندیاں بھی ہوا کرتی تھیں, بیویاں تو 4 تھیں لیکن باندیاں بھی بہت تھیں. انس بن مالک کہتے ہیں, ایک مورخ نے لکھا ہے کوفہ میں 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے صرف نرینہ میں 100 بچوں کو زندہ دیکھا ہے, جن میں ایک انس بن مالک بھی ہیں. 100 تو صرف آپ کے بیٹے تھے. سمجھتے ہو, میرے اور آپ کے اتنے نہیں ہو سکتے کیونکہ باندیوں کا سسٹم ختم. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. میں جلدی جلدی وہ بتا رہا تھا کہ دیکھو کافروں نے لیبل کتنے خوبصورت قسم کے لیبل لگائے ہوئے ہیں. ہے بھائی, روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. اس کو جا کے بولا کرو تیرے کام تو آج آ رہا ہے, ہمیں کل کے مشورے دے رہا ہے بھائی. اور جو ہمیں کم بخت تو پروفٹ دے رہا ہے, تو کمپنیاں وہ پروفٹ بھی چیزیں مہنگی کر کے ہم سے کھا رہی ہیں, تو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. اسلام نے کہا ہے پیسہ انویسٹ اگر کرنا ہے تو مزاربت کی بیس پہ کرو. مزاربت میں کیا ہوتا ہے, جتنا کمپنی کو پروفٹ ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے دے گی. اگر 10 لاکھ کمائے, فار ایگزامپل 50% طے ہوا تھا تو 5 لاکھ, 20 لاکھ کمائے تو 10 لاکھ, اور بینک بھی آپ کو دے گا مزاربت کی بیس پہ. جتنا کمائے گا اس میں سے پرسنٹیج دے گا. اس پرسنٹیج کا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میرے پیسوں سے انہوں نے کمبختوں نے کمایا کتنا ہے, یہ بھی پتا چلے گا آپ کو. پھر چیزوں کی قیمتیں جتنی چاہے مہنگی ہو جائیں, مارجن آف پروفٹ خود بخود بڑھ جائے گا, تو بینک کو بھی آپ کا پروفٹ کا مارجن بڑھانا پڑے گا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ جب قانون بناتا ہے نا, تو اب دیکھو یہ لوگ سود کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے کہ اگر یہ لوگ سود کو حرام قرار دے دیں تو ان کی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی. اس لیے قانون سپیریئر کس کا ہے, اللہ کا. میں وہ مثال دے رہا تھا کہ نفلی روزے والی, وہ بات جلدی سے کمپلیٹ کروں. تو اللہ نے حکم دیا مرد کو, عورت کو, کہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. لیکن علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا. فقہا کا دماغ بہت ہائی ہوتا ہے, وہ حدیث کے ظاہر کو نہیں دیکھتے, حدیث کی ڈیپ میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر شوہر سفر میں ہے, گھر پہ نہیں ہے, پھر وہاں سے فون کر کے بیوی کو کہا کہ کل پیر کا روزہ سنت ہے مگر میری طرف سے پرمیشن نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو, عورت کو شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے. کیونکہ بھائی جب تو گھر سے باہر ہے تو پھر یہ بلا وجہ کا بھرم ہو گیا نا, اس کی کوئی ریزن معقول وجہ نہیں ہے, اس خام خواہ کی چودراہٹ ہے نا. کیا خیال ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی آپ گھر میں ہوتے تو میرا موڈ خراب ہوتا, اور میں آپ کو جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو ایسی باتیں کہہ دیتی ہوں, آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب موڈ استغفر اللہ یار, تو میں زیادہ آگے نکل جاتا ہوں. جب میرا موڈ خراب ہوتا اور پھر میں ایسی باتیں کرتی تو آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے. اس وقت یہ ڈر تھا جب آپ ملک سے باہر ہو تو پھر روزہ رکھنے میں کیا پرابلم ہے, یا آپ گھر سے باہر ہو, صبح صادق سے پہلے گھر سے نکل گئے اور رات کو گھر پہ آ رہے ہو, تو پھر کیا پرابلم ہے؟ تو خام خواہ کے حکامات کسی کے نہیں ہے, اس میں نہ والدین ہے نہ شوہر ہے. والدین بھی اگر بلا وجہ ایسی کہتے ہیں نفلی روزہ نہیں رکھنا, داڑھی نہیں رکھنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو بھائی ایسی کوئی وجہ بتائے نا اس کی, آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے. تو اب جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں نا تو اللہ سپیریئر ہے. وہ جب قانون بناتا ہے تو کس کے فائدے کو سامنے رکھ کر؟ انسانیت کے. تبھی اس نے سود کو حرام کر دیا, تبھی اس نے سود کو حرام کر دیا کہ اس میں غریب کا استحصال ہے, غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور دوسری خرابی انسانوں کے قوانین بنانے میں کیا ہوتی ہے, بعض دفعہ انسان کی خیر خواہی سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی خام خیالی ہوتی ہے, اس کی مینٹل لیول اتنا ہائی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ سکے. وہ بناتا ہے انسان کے فیور میں لیکن جا رہا ہوتا ہے وہ انسان کے اگینسٹ.
عورت کی آزادی کے نام پہ جو قوانین بن گئے ہیں، رکھا تو یہی سامنے گیا کہ عورت کو ہم آزاد کر رہے ہیں، لیکن مزے کس کے لگ گئے؟ مردوں کے. عورت کو آپ پردے کی پابندی سے آزاد کر دو تو عیاشی کس کی بڑھے گی؟ مردوں کی. عورت کو آپ طلاق کا رائٹ دے دو جو کہ شریعت نے نہیں دیا، لیبل کتنا اچھا لگ رہا ہے، عورت بھی خود مختار ہو گئی، بھائی اس سے بربادی کس کی ہوگی؟ عورت کی. مرد کو پتہ ہے جب ہر وقت اس کے پاس رائٹ ہے ڈیورس کا تو نہ وہ پراپرٹی دے گا بیوی کو، نہ وہ حقوق دے گا، وہ ٹائم پاس کرے گا. تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ ہو رہا ہے، ہوگا کیا، ہونا شروع ہو گیا ہے. خلا لیا، ادھر سے خلا پکڑا، وہاں شادی کی، وہاں سے خلا پکڑا، ایک دو کے بعد کوئی مرد اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آدمی کو پتا ہوتا ہے جس نے اپنے پہلے میاں کے ساتھ وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی. تو یہ سسٹم چل رہا ہے سوسائٹی میں. سسٹم جو الیکشن میں ہوا تھا نا، سسٹم ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، سسٹم کے تحت ہوتے ہیں.